میں خود شوٹر رہا ہوں الحمدللہ، ابھی بھی ہوں۔ اچھے نشانے باز کی علامت یہی ہے کہ اس کا سانس کنٹرول میں ہوتا ہے۔ میں نے کہا اس یوگا کو ہم نے مسلمان کر دیا، دی ونڈرفل یوگا کلب مسلمان کلب ہے، ہندو کلب نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام خود عرب کے مشہور پہلوان رکانہ سے لڑے اور اس کو شکست، کیونکہ گھوڑا جب ٹاپ مارتا ہے نا، خدا قسم مومن کا تو طبیعت خوش ہے، لیکن مومن فارمی نہ ہو نا، دیسی ہو، فارمی ملا بیچارہ، فارمی مومن وہ کیا کرے گا؟ فارمی مسلمان وہ تو فارمی مرغی کی طرح بیٹھا رہے گا بس۔ ہماری صحابیات حضرت خولا، حضرت صفیہ، حضرت خنسا، یہ گھڑ سوار تھی۔ یہ دیکھیں میری کتنی برقعے والی بہنیں یہاں بیٹھی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا نشانے بازی کرو، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی بھی سنت ہے، صرف میری نہیں۔ مسلم کی حدیث ہے، صحیح حدیث، فرمایا اللہ کو طاقتور اور توانا مومن کمزور مومن کی نسبت زیادہ پسند ہے۔ اس لیے انتہائی مختصراً عرض کر رہا ہوں اجمالاً کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کھیلوں کی ترغیب آج سے 14 صدیاں پہلے دی، آپ ان کھیلوں کا، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ساری انسانیت کے لیے، قیامت تک کے لیے، جو لوگ میرے نبی علیہ السلام کا کلمہ نہیں پڑھتے نا، وہ بھی میرے نبی کی امت ہے۔ ایک ہے امت دعوت، ایک ہے امت اجابت۔ ہم ہیں امت اجابت، ہم نے کلمہ پڑھ لیا۔ جنہوں نے ابھی تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو نہیں کیا، ان کی زندگی کی پیروی نہیں کر رہے، ان کی ہدایات کو نہیں ابھی تک تسلیم کیا، وہ بھی میرے نبی کی امت ہے امت دعوت۔ اب ہم مسلمانوں کی آپ نالائقی سمجھیں، غفلت سمجھیں، سستی سمجھیں، کاہلی سمجھیں کہ ہم ابھی تک خود بھی مکمل دین نہیں اپنا سکے، اور جب خود نہ اپنا سکے تو دنیا کے لیے ماڈل نہیں بن سکے۔ سب سے اونچی آواز اسپیکر کی نہیں ہے، اچھا بلند آواز بولنے والے کی نہیں ہے، سب سے اونچی اور جاندار آواز عمل کی ہوتی ہے، اور یہ امت عمل سے خالی ہے۔ سب سے اونچی آواز عمل کی ہے۔ میں کہہ رہا ہوں میں سچ بولنا چاہیے تو میں جتنا بھی چلا کر بولوں اثر نہیں ہوگا۔ اگر میں سچا ہوں میں صرف اتنا بولوں، لوگوں سچائی پر کھڑے ہو جاؤ، خدا کی قسم اثر ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بولتا تھا کہ جب دعوت دی تو غیروں نے بھی کہا کہ آپ صادق اور امین ہیں، آپ سے زیادہ صداقت اور امانت میں کوئی نہیں۔ صرف یہ امت ایک وصف پر آ جائے، صداقت پر۔ آج 22 جمادی الثانی ہے، سیدنا صدیق اکبر کا یوم وصال ہے، ایک وصف صدیق کا یہ امت اپنا لے، سچائی، خدا قسم ہم دنیا میں چھا سکتے۔ آج ہم دنیا کو نمونہ نہیں دکھا سکتے، اپنے بازار لا کر نہیں دکھا سکتے کہ یہ اسلامی بازار ہے، کیونکہ ملاوٹ ہے، ناپ تول میں ڈنڈی ہے۔ خیر موضوع کسی اور طرف چلا جائے گا۔ تو بھائی وہ کھیل جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 14 صدیاں پہلے بتائے، میں نے جب اولمپک گیمز میں ان کی نمبرنگ دیکھی تو آپ یقین مانیں وہ ٹاپ 10 گیمز میں سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کھیل اس امت کو بتائے اور جن کی فضیلت بتائی، یعنی باقاعدہ فضائل سنائے، جیسے نماز کی فضیلت سنائی نا کہ نماز پڑھا کریں، اس کا یہ ثواب ہے، روزہ رکھا کرو روزے دار کی کہ یہ اجر ہے، حج کیا کرو حج کا یہ اجر ہے، ایسے کھیلوں کی ترغیب دی اور فرمایا اس پر یہ اجر ہے۔ اب اس میں سے ایک کھیل ایسا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سراؤنڈنگ میں آس پاس اس کا وجود نہیں تھا، لیکن وہ رحمت للعالمین ہے نا، عالمی نبی ہے، تو اس کھیل کی بھی ترغیب دی۔ مثلا مکے میں کوئی سمندر نہیں ہے، مکے سے بہت دور ہے جدہ، وہاں جا کے سمندر ہے، ابھی اسلام مکے میں، اور اللہ کے نبی علیہ السلام تیراکی کی ترغیب دے رہے، تیراکی کے فضائل سنا رہے۔ حضرت عمر نے تو اپنے زمانے میں تمام گورنرز کو لکھ کے بھیجا کہ بھائی اپنے بچوں کو نشانے بازی اور تیراکی سکھاؤ۔ آپ اولمپک گیم میں سوئمنگ کو دیکھیں، تیسرے نمبر پہ کھڑی۔ ایک اور کھیل جس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی، دوڑ، اولمپک گیمز میں دوسرے نمبر پہ کھڑا۔ اولمپک گیمز کا مطلب سمجھتے ہیں نا، عالمی دنیا جن کھیلوں کو کھیلتی، دوسرے نمبر پہ کھڑی ہے دوڑ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کی دوڑ الگ کراتے تھے، بڑوں کی الگ کراتے تھے۔ اس زمانے کے مثالی جو جن کی دوڑ مشہور تھی وہ حضرت سلمہ بن اقوا تھے۔ ایک مرتبہ سفر میں تھے تو ایک انصاری نوجوان نے چیلنج کیا، کہا ہے کوئی میرے ساتھ جو یہاں سے مدینے تک دوڑ لگائے؟ صحابہ نے اس کو کہا کہ کچھ تو خیال کرو۔ انہوں نے کہا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کا خیال نہیں کرتا، ہے کوئی دوڑ لگانے والا تو آئے۔ تو حضرت سلمہ ابن اقوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجئے میں دوڑ لگاؤں۔ فرمایا ہاں اجازت ہے۔ تو مقابلہ ہوا کرتا تھا،
اور رسول اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے ہوا کرتا تھا. اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مسلم کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، فرمایا اللہ کو طاقتور اور توانا مومن کمزور مومن کی نسبت زیادہ پسند ہے. ہم ایسی نالائق امت ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم کے اخلاقیات، رسول اللہ علیہ وسلم کے معاملات، معاشرت، عبادات، ایمانیات، یہ تو ہم دنیا کو کیا پہنچاتے یا خود کیا عمل کرتے. ہم تو وہ نالائق امت ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم کے کھیلوں کی بھی حفاظت نہیں کر سکتے. آج اولمپک گیمز میں 58 اسلامی ممالک میں سے کوئی ایک ملک ایسا نہیں ہے جو ان 5 کھیلوں میں گولڈ میڈل لیتا ہو. پچھلے سے پچھلے اولمپک گیمز میں مراکش کے ایک نوجوان نے دوڑ میں گولڈ میڈل لیا تھا. اور الزام دیتے اسلام کو کہ ہمیں علماء ترقی نہیں کرنے دیتے، ہمیں اسلام ترقی نہیں کرنے دیتا. او بھئی کس نے ورزش سے منع کیا؟ صحابہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چہل قدمی پابندی سے کرتے تھے، اور فرمایا کہ کوئی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹکر پر ان کے ساتھ چل نہیں سکتا تھا. حضرت عمر کتنے بڑے صحابی ہیں. حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں ایک مرتبہ حضرت عمر ابن خطاب اور زبیر بن عوام ان دونوں میں دوڑ لگ گئی. حضرت زبیر نے حضرت عمر کو ہرا دیا، پھر ایک دوڑ لگوائی حضرت عمر نے کچھ عرصے کے بعد، پھر حضرت عمر نے ہرایا، فرمایا یہ دیکھو میں نے حساب برابر کر دیا. کھیلوں کی باقاعدہ ترغیب دی. باقاعدہ نو مسائل ہیں کھیلوں سے متعلق شریعت میں وہ بیان نہیں کر سکتا یہاں. میں تو صرف وہ 5 کھیل عرض کر رہا ہوں. پہلا دوڑ، رسول اللہ علیہ وسلم بچوں کی الگ کراتے تھے، مردوں کی الگ کراتے تھے. آپ اندازہ کریں ایک سفر میں اللہ کے نبی صحابہ سے فرمایا ذرا آگے نکل جاؤ، تو اماں عائشہ ساتھ تھی، فرمایا عائشہ آ جاؤ ذرا دوڑ لگاتے ہیں. چنانچہ اماں عائشہ نے دوڑ لگائی، آگے نکل گئی. کچھ عرصے کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ آؤ دوڑ لگائیں. لگائی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے نکل گئے، فرمایا دیکھو عائشہ حساب برابر ہو. کیسا خوبصورت دل لگی کا ماحول تھا. یعنی حضرت عمر اور حضرت زبیر ابن عوام جیسے سینئر صحابہ وہ ان کی دوڑ ہو رہی ہے آپس میں، بچوں کی الگ ہو رہی. پھر نشانے بازی پر، کیونکہ شوٹر جو ہے نا، شوٹر نشانے باز، وہ تو فٹ نہیں ہوگا، نشانہ لگا ہی نہیں سکتا. سب سے پہلے اس کے بازوؤں کا فٹ ہونا ضروری ہے. پھر اسے اپنا برتھ، جو آپ کے ہاں یوگا میں سب سے زیادہ مشق سانس کی ہوتی ہے، سانس کا کنٹرول ہونا ضروری ہے. کیونکہ شوٹر نشانے باز کا سانس اگر اس کے کنٹرول میں نہیں ہے، نشانہ لگ ہی نہیں سکتا. اچھے نشانے باز کی علامت یہی ہے کہ اس کا سانس کنٹرول میں ہوتا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانے بازی کی ترغیب دے کر تمام ایکسرسائز جو انسانی بدن کے لیے مفید ہے اس کی ترغیب دے دی اس کے ضمن میں. کیونکہ جس آدمی کی دوڑ اچھی نہیں ہے، باڈی اچھی نہیں ہے، چیسٹ اچھا نہیں ہے، سینہ اچھا نہیں ہے، سانس اچھی نہیں ہے، بازو مضبوط نہیں ہے، وہ نشانہ لگا ہی نہیں سکتا. السلام نے فرمایا نشانے بازی کرو، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی بھی سنت ہے، صرف میری نہیں. اور ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، صحابہ کی 2 جماعتیں نشانے بازی کی پریکٹس کر رہی تھیں، مشق کر رہی تھیں. آج شوٹنگ میں غیر سب سے آگے، دوڑ میں غیر سب سے آگے، اور ہم رسول اللہ کے کھیلوں کی حفاظت بھی نہیں کر سکے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ شوٹر نشانے باز جب اپنے اہداف کے درمیان دوڑتا ہے، فرمایا ہر قدم پر نیکی ہے. اب بتاؤ یہ دین مشکل ہے؟ یہ ہم نے مشکل کیا خود. یہ دین فطرت نہیں ہے کہ فجر کی نماز پڑھو، نماز پڑھنے کے بعد چہل قدمی کرو، ورزش کرو، ایکسرسائز کرو، جو ایکسرسائز کر سکتے ہیں کریں. میں تو آج ان کو کہہ رہا تھا کہ آپ لوگوں کی ایک ناکامی ہے، بہت خوبی ہیں. وہ یہ ہے کہ میں نے 5 سال پہلے انہیں مہدی حسن پارک میں ایک چیلنج دیا تھا کہ ینگ جنریشن کو متوجہ کریں. بھائی یہ پروگرام NED میں ہونا چاہیے نا. یہ پروگرام جو آج آپ یہاں چھپ کے کر رہے ہیں یہ کراچی یونیورسٹی میں ہونا چاہیے، یہ ڈاؤ میڈیکل کالج میں ہونا چاہیے، اور ہر فیکلٹی میں پہلے آپ کے اشتہار جانے چاہیے تاکہ ہماری نوجوان نسل دیکھے یہ سفید داڑیوں والے بابے ہم سے فٹ ہیں. ان کے اندر ایک مقابلے کی فضا پیدا ہوگی. آپ یہاں بند ہو کر یہاں چھپ کے کر رہے ہیں پروگرام. نوجوان نسل کو آپ متوجہ ہی نہیں کر پا رہے. 5 سال پہلے میں نے آپ کو چیلنج دیا تھا اور میں نے کہا تھا یہ فقیر آپ کو فری دستیاب ہے. ان پر فتوے لگے تو میں نے سامنا کیا، ان پر مسائل آئے تو میں نے سامنا کیا. میں نے کہا اس یوگا کو ہم نے مسلمان کر دیا. دی ونڈرفل یوگا کلب مسلمان کلب ہے، ہندو کلب نہیں ہے. بھائی یونانی طب میں مسلمانوں نے اتنی محنت کی کہ اسلامی طب لے آئے اپنی. بہت ساری چینجنگ کی انہوں نے اس میں. یہ دیکھیں میری کتنی برقعے والی بہنیں یہاں بیٹھی ہیں، دوسری بیٹھی ہیں، سب بیٹھے. اور اللہ کے بندو مخلوق خدا کو تھوڑا سا رستہ دو یار، اسپیس دو. مندوب کاموں میں، مباح کاموں میں مخلوق خدا کو رستہ دو. عجیب مسئلہ ہے. خیر میں کیا عرض کر رہا تھا بتائیں.
نشانے بازی جو جس کا جسم فٹ نہیں ہے وہ ہو نہیں. میں خود شوٹر رہا ہوں الحمدللہ، ابھی بھی ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا دو ہدف کے درمیان جب چلتا ہے نشانے باز ہر قدم پر نیکی ہے. دو صحابہ کے گروہ نشانے بازی کر رہے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے. اب یہ کیا بولتے ہیں سر آپ اس کو؟ بریتھ کنٹرول، سانس کا مشق. اب یقین مانے نشانے بازی کی بنیاد یہی ہے. تو آؤ صبح صبح یوگا کرو، سانس کنٹرول میں رہے گی انشاءاللہ. اور اپنے نوجوانوں کو ترغیب دیں اس کی. میرا سر مشورہ ہے، آپ ناراض نہ ہو اگر میں آپ کے ونڈرفل کلب کا جو ہے نا فری وہ لانسر، وہ کیا کہتے ہیں، سفیر ہوں. فری سفیر ہوں، فری لانسر تو نہیں، فری سفیر ہوں، مفت کا. ہاں ایمبیسڈر. تو اعظم صاحب سر کتنی عمر آپ کی؟ 25 سال. اور یعنی ڈبل کر لیں تو اس طرح آپ کی عمر 17 ہوگی 18 ہوگی. اس حساب سے میں ابھی 17 سال کا ہوں. دیکھیں جی مزاح منع نہیں ہے شریعت میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مزاح کرتے تھے. ہمارے حضرت حکیم الامت فرماتے ہیں علماء ہمارے بعد کہ جو عالم مزاح نہیں کرتا وہ متکبر ہے، اور جو ہر وقت مزاح کرتا ہے وہ غافل ہے. اور مومن نہ ہر وقت مزاح کرتا ہے نہ بالکل خشک ہوتا ہے. جی خشک ہوگا تو متکبر ہوگا، ہر وقت مزاح کرے گا تو غافل ہوگا. مومن نہ غافل ہو سکتا ہے نہ متکبر ہو سکتا ہے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک جماعت کے ساتھ ہو گئے جو نشانے بازی کر رہے تھے، تو دوسری نے اپنے نشانے بازی کی مشق روک لی. اللہ کے نبی نے فرمایا تم نے کیوں روکا؟ فرمایا آپ کی مخالف سم میں ہمارا نشانہ نہیں چل سکتا. اللہ کے نبی نے فرمایا اچھا میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، کرو. تیسرا کھیل گھڑ سواری. اللہ اکبر. میرے نبی نے فرمایا اللہ نے قیامت تک کے لیے گھوڑوں کی پیشانی میں خیر ڈال دی. آپ مجھے بتائیں ان میں سے کوئی ایسا کھیل ہے جس میں بندہ فٹ نہ ہو؟ فٹ بندہ نہ ہو گھوڑے پہ چڑھ سکتا ہے؟ اپنے امام سے بتاؤ یار. وہ شوٹر بن سکتا ہے؟ فٹ بندہ نہ ہو وہ دوڑ لگا سکتا ہے؟ یہ تیسرا کھیل ہے گھڑ سواری. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فضائل سنائے اور فرمایا مومن گھوڑا 3 وجہ سے پالا جاتا ہے. فرمایا ایک وجہ پالنے کی وبال ہے کہ شان و شوقت، غرور و تکبر اور اپنی روب داب کے لیے گھوڑا پالا جائے. فرمایا ایک میں نہ وبال ہے نہ ثواب ہے، وہ یہ کہ سواری یہ ضرورت کی چیز ہے پال لیا. ایک میں فرمایا ضرورت بھی پوری ہوگی اور ثواب بھی ہے کہ انسان اللہ کے دین کی سربلندی اور اپنی فٹنس کے لیے اور اللہ کے دین کے کام آنے کے لیے گھوڑا پالے. فرمایا اس گھوڑے کے پالنے کا اتنا اجر ہے کہ یہ اپنی رسی کے درمیان جو چکر لگائے گا ہر قدم پر نیکی ہے، اور اس کا بول و براز، اس کی خوراک بھی قیامت کے دن پالنے والے کے نامہ اعمال میں تلے گی. کتنے فضائل ہیں. ہماری صحابیات حضرت خولا، حضرت صفیہ، حضرت خنسا یہ گھڑ سوار تھیں. آج تو مولوی گھوڑے پہ چڑھ جائے نا تو نمازی کہتے ہیں اس مولانا کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی، یہ مولانا تو ایسی غیر سنجیدہ ہے، یہ رائڈنگ کرتا ہے. میں نے الحمدللہ اپنا کلب بنایا ہوا ہے کراچی ہارس لور کے نام سے، اور اس بار ایکسپو میں جو ڈیلفا کی نمائش تھی نا اس میں ہمارے گھوڑے نے پہلی پوزیشن لی ہے الحمدللہ. ہاں ہمارے کلب کا گھوڑا، کیونکہ میں نے بہت کوشش کی ریس کلب جاؤں، وہاں تو ایک ماحول نہیں ہے، دوسرا وہ جوا کھیلتے ہیں، وہ شرن حرام ہے. ہم نے کوشش کی اپنا گھوڑا ڈالیں، اتنی فیسز، اتنی ریٹ، اتنے ہائی، ان کا وہ کمرہ لینا مصیبت، پھر وہاں گھوڑا دوڑانے کے لیے فیسیں بھرنا ایک مصیبت، عذاب بن گیا. میں بڑے شوق سے 25 یہاں کراچی میں ہوتی ہے 25 قائد اعظم ٹرافی 25 دسمبر کو، اور ادھر ہوتی ہے 23 مارچ کو لاہور میں، وہ اس کا نام پاکستان ٹرافی. میں یہ دیکھنے جاتا تھا تو اپنا پورا گروپ لے کے جاتا تھا، تو وہ ریس کورس کے جواری جو ہے نا دوسرے ہمیں دیکھتے تھے یہ مولوی کہاں سے آ گئے. اور جب گھوڑے دوڑتے تھے میں اپنی سیٹ چھوڑ کے نیچے جالی کے پاس آ جاتا تھا، کیونکہ گھوڑا جب ٹاپ مارتا ہے نا خدا قسم مومن کا تو طبیعت خوش ہو جاتی. لیکن مومن فارمی نہ ہو نا، دیسی ہو. فارمی ملا بیچارہ، فارمی مومن وہ کیا کرے گا؟ فارمی مسلمان وہ تو فارمی مرغی کی طرح بیٹھا رہے گا بس. میرا 16 مہینے کا بچہ رائڈنگ کرتا تھا، 16 مہینے کا بچہ چل نہیں سکتا، وہ گھوڑے پہ بیٹھتا تھا الحمدللہ. تو آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کھیل یہ امت چھوڑ گئی ہے. کم از کم یار رسول اللہ کے اخلاق اپناؤ، معاملات اپناؤ، معاشرت اپناؤ، عبادات اپناؤ، عقائد اپناؤ، پھر دنیا بھی مزے میں، آخرت بھی مزے میں. دنیا بھی مزے میں. کس نے منع کیا آپ کو؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا مومن کے لیے بہترین کھیل یہ اپنی بیوی سے دل لگی کرے، یہ پہلے نمبر پر رکھا ہے. اور ہم بیوی کو ٹائم نہیں دیتے، باقی ساری دنیا کو ٹائم دیتے. خیر میں اس موضوع پر بات نہیں کرتا ورنہ آپ کی بڑی پٹائی ہوگی، گھر جا کے چھوڑ دیں. فرمایا مومن کے لیے وقت ضائع کرنا فضول ہے. 4 کام کرے وہ، بیوی سے کھیلے، اپنے گھوڑے سے کھیلے، اور اپنے نشانے بازی کرے اور تیراکی کرے.
یہ چاروں کام آج کا مسلمان نہیں کرتا. وہ فیس بک پر کسی اور سے کھیل رہا ہوتا ہے. تو کھیلے نا جی، کس نے منع کیا؟ جانبین سے کھیلنے کا حکم. تو گھڑ سواری اللہ کے نبی علیہ السلام، بخاری میں کتنی احادیث ہیں صحیح ہیں ان میں کہ خود اللہ کے نبی دوڑ کر آتے تھے. بس یہ آج کا جوا یہ نہیں ہوتا تھا مصیبت. یہ اگر ریس کورس والے جوا شوا نکال دیں، اللہ کی قسم بہترین عبادت ہے یہ جو ریس کلب ہوتی ہے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوڑ کرائی، حضرت علی اس کے ریفری تھے، اللہ کے نبی اس کے چیف گیسٹ تھے. جیسے میں آج آپ کا مہمان خصوصی ہوں نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مجلس کے مہمان خصوصی تھے. اور صحابہ کے گھوڑے دوڑے. اس دوڑ میں اللہ کے نبی نے پہلے 5 گھوڑوں کو انعام دیا، ہر ایک کا الگ الگ انعام دیا. تو بقیہ صحابہ دیکھنے لگے. اللہ کے نبی نے فرمایا جاؤ تم سب کے گھوڑوں میں بھی اور تم میں بھی اللہ برکت دے. خود رسول اللہ علیہ وسلم کے بہترین گھوڑے تھے اور اللہ کے نبی باقاعدہ ان کے گھوڑے دوڑ میں دوڑتے تھے. صرف یہ جوا شوا نہیں لگتا تھا، یہ حرام ہے. میں نے کہا نا 9 مسائل، ان میں سے ایک یہ ہے کہ کون سے کھیل حرام ہے، یہ بھی شریعت بتاتی ہے. چوتھا، سوئمنگ. ہم مجھے بتائیں بیمار آدمی سوئمنگ کر سکتا ہے؟ وہ تو پانی میں اترے گا اور وہی کھڑک. صحت مند آدمی کرے گا سوئمنگ. باقاعدہ صحابہ سوئمنگ کی ترغیب دیتے تھے. اور آج کل تو دنیا میں راج ان کا ہے جن کا سمندروں پہ راج ہو. راج انہی کا ہے نا جن کا سمندر پر ہو. 5واں کھیل، 5واں وہ کشتی. اس میں آپ جوڈو بھی لے لیں، کنفو بھی لے لیں، سارا کچھ لے لیں. اللہ کے نبی علیہ السلام خود عرب کے مشہور پہلوان رکانہ سے لڑے اور اس کو شکست دی. حضرت علی عرب کے مشہور پہلوان سے لڑے اور اس کو شکست دی. ہم لڑ سکتے ہیں امریکن پہلوانوں سے؟ بولے تو بھئی ہم کھیلوں کی حفاظت نہیں کر سکے. یہ وہ 5 کھیل ہیں جس کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام امت کو دے کر گئے. امت کو ترغیب دی کہ یہ کھیل کھیلو، اور ان کھیلوں پر فضائل سنائے، ثواب بتایا، اجر بتایا. دی ونڈرفل کلب پورا پاکستان کا، آج چونکہ سندھ کے اکثر چیپٹرز یہاں موجود ہیں، ان کے ہیڈ ہیں، میں انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا قوی مومن کمزور مومن سے بہتر ہے. تو آپ یہ جو صحت کا جتنی بھی ایکٹیویٹیز کرتے ہیں صحت سے متعلق، یہ قوی مومن بننے کے لیے، ظاہر ہے یار کمر ٹھیک ہوگی تو سجدہ کرے گا نا آدمی ہے. او بھائی وہ چلنے کے قابل ہوگا تو بچوں کے حقوق ادا کرے گا نا، کچھ کمائی کرے گا. وہ صحت مند ہوگا تو بیوی بچوں کے حقوق ادا کر سکے گا. بیمار آدمی ڈاکٹر سکندر صاحب کیا کر سکتا ہے؟ وہ کسی کا حق بھی ادا نہیں کر سکتا، وہ تو لوگوں پر بوجھ بن جاتا ہے. تو ان کا شروع میں ایک ماٹو تھا کہ پارک اور مساجد آباد کرو، کیونکہ جب فجر میں بندہ آئے گا ایکسرسائز کے لیے تو نماز پڑھ کر آئے گا نا یار. اور آپ ہماری عبادات کو دیکھ لیں، ساری کی ساری عبادات پوری جسمانی ایکٹیویٹیز پر مشتمل ہے. بیمار آدمی حج کر سکتا ہے؟ مجھے بتائیں نا، حج کر سکتا ہے بیمار آدمی؟ روزہ رکھ سکتا ہے؟ نماز پڑھ سکتا ہے؟ اگر آپ اس کی تطبیق کریں تو پتہ چلا کہ مسلمان کو ہر وقت ایکٹیو رہنے کا حکم ہے، ہر وقت چست رہنے کا حکم ہے. دماغی طور پر، جسمانی طور پر، روحانی طور پر ہم ہر لحاظ سے سست ہو چکے ہیں. ہماری روحیں بیمار ہیں، ہمارے جسم بیمار ہیں، ہمارے دماغ بھی مریض بن چکے ہیں. تو آپ حضرات مبارکباد کے مستحق ہیں کہ معاشرے میں ایک اچھی صحت مندانہ ایکٹیویٹی کر رہے ہیں. میں آج آپ کو پھر چیلنج دے کے جا رہا ہوں حضرت کہ آئندہ جب میں آؤں تو یہاں 50% یہ ہو اور 50% ریل 17 سال والے ہوں. میرے اور آپ کی طرح 17 سال والے نہ ہوں، ریل 17 سال والے بھی ہوں اور ریل 25 سال والے بھی ہوں. یہ ہدف بنا کر کام کریں نا، ہدف بنا کر. اللہ تعالی ہمیں صحت مند جسم عطا فرمائے، صحت مند روح نصیب فرمائے. اللہ ہمیں تمام جسمانی روحانی بیماریوں سے نجات عطا فرمائے اور آئندہ کے لیے اللہ محفوظ فرمائے. اللہ پوری امت کو رسول اللہ علیہ وسلم کا پورا دین اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ ایمانیات سے لے کر عبادات، معاملات، اخلاقیات، معاشرت سے لے کر اللہ ہمیں نبی علیہ السلام کے دیے ہوئے کھیلوں میں بھی نمایاں مقام حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میری بڑی خواہش ہے کہ نیکسٹ اولمپک گیمز میں کم از کم ان 5 کھیلوں میں مسلمان ملک گولڈ میڈل اٹھائے. تو میرا وہاں تک اختیار نہیں ہے،
اگر میں پاکستان کا وزیر کھیل بن جاتا نا تو ان 5 کھیلوں کو ٹاپ پریورٹی پر رکھ کر، ترجیح پر رکھ کر محنت کی جاتی ہے نوجوانوں میں. اور ہمارے ہاں کمی نہیں ہے نوجوانوں میں، ہمارے ہاں ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے، صرف ان کو پروموٹ نہیں کیا جاتا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں صحت مند روح اور صحت مند جسم عطا فرمائے. اللہ عقل سلیم نصیب فرمائے اور قلب سلیم عطا فرمائے، تاکہ ہماری دنیا بھی اچھی ہو، ہماری آخرت بھی اچھی ہو. ایک مرتبہ پھر دی ونڈرفل کلب کے تمام ممبران، تمام معزز اراکین کا شکریہ تہ دل سے.